It's showing don't allow. It's already allowed. Yes, ma'am, done. Can you just check? Yes, ma'am, हो गया. Alhamdulillah. Jazakallah. Okay. I'll repeat it again. Bismillahirrahmanirrahim. देखें सूरतुल ये जो सूरतुल तारिक है सूरा और 9th है ना कि 8th है? 9th है. 9th. हाँ जी. और इसका नंबर है 86. ठीक है, 86 सूरा नंबर 86. इसका जो नाम है तौरिक, ये इसी की सूरा के फर्स्ट आयत में वर्ड आया है, उसी के नाम से इसका लामती नाम दे दिया है सूरह तौरिक. अब इसके इस सूरे में, ये सूरे का नुज़ूल कब हुआ है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गई, चाले चली जाने लगी, तब इसका जमाना नुज़ूल है. अच्छा, अब इसके अंदर 2 मजमून बयान किए गए हैं, 2 टॉपिक्स हैं इस सूरा में. एक ये कि इंसान को मरने के बाद अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है, ठीक है, यानी हिसाब किताब के लिए, तो वो एक टॉपिक है कि मरना है इंसान को और हिसाब किताब देना है. दूसरी बात ये कि ये जो कुरान है इसमें जो बातें हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फार की कोई तदबीर और हीला नुकसान नहीं पहुंचा सकता. ये जो अल्लाह ये चाह रहे थे ना कि कुरान को चेंज कर दिया जाए, सारा कुछ जैसे तहरीफात इससे पहले इंजील और उसमें हो चुकी हैं वैसे ही कुछ कर लिया जाए. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो बातें कही है ना, ज़ालिकल कौलुल हक, अब ये जो है ना ये हक बात है और इसमें किसी भी किस्म का ला रैब फीही, इसमें किसी किस्म का शक भी नहीं है और ये बिल्कुल दो टोक बात है. इसमें सूरत तारिक जो है मक्की सूरा है, इसके अंदर 17 आयात हैं, 17 आयतें हैं, एक रुकू है, 61 कलिमा हुरूफ है. ठीक है. अच्छा, सूरह तारिक सैयदना इसका एक मतलब वो बताया गया है कि सैयदना मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा मगरिब की नमाज में सूरतुल बकरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज, क्या तू लोगों को फितने में डालता है? तुझे काफी नहीं था कि तू वस्समाई वत्तारिक और वश्शम्सी वद्दुहाहा पढ़ लेता? यानी कि उन्होंने जब एक्सटेंड कर दिया ना उसकी लेंथ को, सूरतुल बकरा पढ़ दी फिर सूरह निसा, तो सोचे हम इतनी देर तक खड़े रह सकते हैं क्या? तो मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि आप उसके जगह मगरिब की उसमें क्या पढ़ लेते? ठीक है. तो मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया तो इनडायरेक्टली ये बात जाहिर हो गई कि हम मगरिब की नमाजों में सूरह तौरीक और सूरह दुहा पढ़ सकते हैं. ओके, तो ये किस्म की सुन्नत हो जाएगी. अच्छा, अब हम सूरतुल तौरीक को हम बिगिन करते हैं इंशाल्लाह. पहले वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं, फिर इसका तर्जुमा देखेंगे. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्समाई वत्तारिक. आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? एम आई ऑडिबल क्लियरली? जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा. हाँ जी, कौन सी सूरा पूछ रहे हैं? सूरतुद दुहा. सॉरी सूरतु वशम्स, सूरतु शम्स, वशम्सी वद्दुहा, हमने सूरतु दुहा कह दिया. सूरतु शम्स, वशम्सी वद्दुहा वल क़मरी इज़ा तलाहा, वो वाली. जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा. आई एम सो सॉरी. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अच्छा, अब हमने बताया था आप लोगों को कि जब भी वाव के आगे आने वाला वर्ड जो होता है उसके नीचे जेर होगी तो वाव का तर्जुमा एंड में नहीं किया जाएगा और में नहीं किया जाएगा. किस में किया जाएगा? यहाँ पर अल्लाह
سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر قسم اٹھا رہے ہیں کس چیز کی؟ والسمائی، قسم ہے آسمان کی، سما آسمان، سین میم واو روٹ ورڈ ہے اس کا، والطارق، اور قسم ہے رات کو نمودار ہونے والے کی، رات کو نکلنے والے کی، رات کو باہر آنے والے کی، دا نائٹ کمر، اوکے، جو رات کو آنے والا ہے. اب رات کو کون آتا ہے؟ Star. ستارہ، تارے. یہاں ٹھیک ہے، رات کو نکلتے ہیں نا، اصل میں نکلتے نہیں ہیں، وہ ہوتے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہ دن کی روشنی میں چھپ جاتے. طارق، طارق کا مطلب اس کا روٹ ورڈ ہے توئیں راقب، رات کے وقت کوئی چیز کا نکلنے کو ترک کہا جاتا ہے، توئیں راقب، ٹھیک ہے. تو طارق میم رات کو آواز نکلنے والا، یہ فائل کے پیٹرن پر ہے. آواز نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. مے بی آپ کی طرف نیٹ ورک کا مسئلہ ہو، نیٹ ورک کا نہیں مسئلہ ہو کر کے کنیکٹ کریں، ری کنیکٹ کریں آڈیو کو. No, miss, ma'am. سب کو نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے میم. آ رہی ہے. لوگوں کو تو آ رہی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے نا، ابھی ہو جائے گا ایڈجسٹ، ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی نیٹ ورک کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا اچھا تو ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی طرف تھوڑا سا نیٹ ورک کا مسئلہ ہو گیا ہوگا، تو اس سے ابھی ہو جائے گا، وہ تھوڑی دیر میں ہو جاتا ہے وہ کریکشن اس میں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق، طارق جو ہے فائل پیٹرن پر ہے، فائل یعنی کام کرنے والا، ڈوئر. طارق یعنی ترکا یعنی کہ رات کو نکلنا، اور طارق یعنی کہ سٹارز، ستارے. تو فائل پیٹرن، ہم جو پیٹرن بتاتے ہیں اسے یاد رکھا کریں. فائل کا اوکے. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، والطارق اور ستاروں کی، رات کو نمودار ہونے والوں کی، رات کو نکلنے والوں کی، دا نائٹ کمرز ہے نا، قسم ہے رات کو نکلنے والوں کی. وما ادراک ما الطارق، وما، و اور، ما کیا، ادرا کا، ادرا ادراک کہتے ہیں سمجھنے کو، ٹھیک ہے، ٹو انڈرسٹینڈ. ادرا جانا، سمجھا، کا آپ نے، what do you understand، کیا جانا آپ نے، کیا سمجھتے ہو آپ، کیا جانتے ہو آپ. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو یہاں پر کا صیغہ آیا ہے، صرف سنگیولر. اگر یہ کم ہوتا تو یہ ایک جنرل بات ہو جاتی، لیکن کا کی بات آ رہی ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے. اوکے اچھا. اور کس چیز نے خبر دی آپ کو، ما طارق، ما کیا ہے، الطارق رات کو آنے والا، اور کیا جانتے ہیں آپ، وہ اور، ما کیا، ادرا کا، ادرا جانتے ہیں کا آپ، کیا ادراک ہے آپ کو، کیا فہم ہے آپ کو، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کو. واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ ود دس نائٹ کمر، ما کیا، الطارق رات کو آنے والا. یہ پوچھا جا رہا ہے پہلے رات کو آنے والے کی قسم، پھر کہا جا رہا ہے کیا ہے وہ رات کو آنے والے کی قسم، کیا ہے وہ رات کو آنے والا، کیا جانتے ہو تم کہ کیا ہے وہ رات کو آنے والا جس کی ہم بات بتا رہے ہیں تمہیں. النجم الثاقب، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں النجم الثاقب، وہ جو ہے نا رات کو آنے والا، یہ تو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا نا، طارق کا مطلب ہوتا ہے کہ ستارے، نہیں وہاں پر صرف طارق لکھا ہوا ہے یعنی کہ رات کو آنے والا، بس یہ لکھا ہوا ہے. اب اس کی ڈیفینیشن ہے ہم کہ دیکھیں یہاں پر طارق کے بعد یہ جو آیت ہے اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، لا لکھا ہوا ہے، دیٹ مینس ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، نامکمل بات ہے، یعنی آیت ابھی کنٹینیو کرنی ہے. ہم نے کیا کہا تھا، آیت کا ترجمہ مطلب آیت کا ترجمہ فل سٹاپ میں نہیں کرنا ہے آپ کو. یہ جو ہماری آیتیں آتی ہیں نا اور اس کے بعد، تو یہ انگلش اور اردو کا فل سٹاپ یا وقفہ نہیں ہے. This is just for the sake of
قرات کرنے کے لیے اور تلاوت کو خوبصورت بنانے کے لیے بیچ بیچ میں پوز لگا دیے گئے ہیں تاکہ ایک ردم بن جائے, ایک آہنگ آ جائے اس کے اندر, اور یہ نا خوبصورتی سے پڑھا جائے قرآن. اسی لیے بیچ بیچ میں درمیان میں پوز دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر اصل جو مقصد ہوتا ہے نا, جو واضح کر رہی ہوتی ہیں آیت کے اوپر, وہ یہ والی سائنز ہوتی ہیں. چھوٹا توئیں ہوتا ہے, جیم ہوتا ہے, میم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اصل ہوتا ہے. اوکے, سٹاپ نہیں ہے. اچھا, کیا کہا طارق, وما ادراک ما الطارق, اور تم کیا جانتے ہو کہ کیا ہے وہ طارق, رات کو آنے والا. النجم الثاقب, النجم, نجم کہتے ہیں طارق کو. اس سے پہلے آیا ہے نا یہ ورڈ, آ چکا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ اس سے پہلے آ چکا ہے. آیا ہے میم. ہاں جی آیا ہے. ہاں ہاں جی, نجم کہتے ہیں. آئی تھنک نجوم آیا تھا وہ ورڈ, نجوم آیا تھا. نجومی تارے پر تاروں کے جھرمٹ. ہاں ایگزیکٹلی, ہاں, دا کانسٹلیشن کے بارے میں جو بات آئی تھی. تو یہ نجم جو ہے نا سنگولر ہے, اور نجوم جو ہے نا وہ پلورل ہے, کیونکہ طارق کہا جا رہا ہے نا, طارق کہا جا رہا ہے وہ سنگولر ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجم بھی نا سنگولر یوز کیا گیا, طروق نہیں استعمال کیا, تو اسی لیے نجوم بھی نہیں استعمال کیا. اوکے, النجم ستارہ, تارا. ثاقب, ثاقب کہتے ہیں دا برائٹ ون, جو چمکنے والا ہوتا ہے نا, جو پیئرسنگ ہوتا ہے, پیئرسنگ سٹار, جو چمکتا ہوتا ہے, تو اس کو ثاقب کہا جاتا ہے. ثقب, اس کا روٹ ورڈ ہے ثقب, یعنی کہ چمکنے والا. اب ہم اس کو والا کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ فائل پیٹرن پر آیا. پھر سے فائل پیٹرن پر آتا ہے نا, تو وہ کام کرنے والا ہوتا ہے, تو چمکنے والا. ثقب کا مطلب ہوتا ہے, ثقب کا مطلب ہوتا ہے چمکنا, اور ثاقب فائل پیٹرن پر آ گیا ہے. فائل یعنی ڈوئر, تو اسی لیے ثاقب جو ہو گیا ڈوئر ہو گیا, یعنی کام کرنے والا, چمکنے والا. جیسے طارق آیا تھا ویسے ثاقب بھی ڈوئر ہے, فائل ہے. اچھا, ستارہ کیسا ہے, چمکدار, چمکنے والا. ان کلو نفس لما علیہا حافظ. اچھا, یہ جو ثاقب ہوتا ہے نا, اسی سے شیطانوں کو مار کر بھگایا جاتا ہے. جب یہ کوشش کرتے ہیں نا آسمانوں میں سے فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں, یا کوئی بات اچکنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کو نا اسی ستاروں سے مارا جاتا ہے, اور ان کو زور سے اس سے کی مار پڑتی ہے, تو یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں آسمانوں سے نکل کر. ٹھیک ہے, تو ثاقب کہا جاتا ہے اس کو. ان کل نفس لما علیہا حافظ. ان, اچھا, ان کا ترجمہ یہاں پر نہیں میں ہے. ان نہیں, کلو ہر ایک, ایوری, کل کا مطلب ہوتا ہے ایوری, نہیں ہر ایک, نفسن جان, سول, لما, لما مگر. اب یہ دیکھیں لما ہے نا, یہ ویسے ہی کام کر رہا ہے جیسے کہ اللہ کام کرتا ہے. ہم نے کیا کہا تھا, جب اللہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کا ترجمہ, حل کا ترجمہ, ماں کا ترجمہ کس میں چلا جاتا ہے, نہیں میں. ان, ماں. ٹھیک ہے, یہ سارے ورڈز ہیں, اور ان کے آگے کہیں آیت میں اللہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے بعد آیت میں اللہ آ جاتا ہے, تو ان سب کا ترجمہ ہم نہیں میں کرتے ہیں, حالانکہ سب کے ترجمے الگ الگ ہیں. ماں کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, جو ہوتا ہے. حل کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, ان کا ترجمہ اگر ہوتا ہے. لیکن اللہ آگے آیت میں آ جاتا ہے نا, تو پھر وہ ترجمے کو نہیں میں کنورٹ کر دیتا ہے. اسی طرح یہ لما جو ہے نا, یہ ان کو کیا کر رہا ہے, لن کا مطلب ہوتا ہے نہیں, ماں کا مطلب ہوتا ہے جو, نہیں جو, لیکن یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے مگر, ایکسپٹ, ایکسپٹ نہیں میں کیا, ایکسپٹ میں کیا گیا ہے, سوائے میں کیا گیا ہے. نہیں, ان, نہیں, کلن ہر, نفسن جان, لما مگر, ایکسپٹ علیہا, علا پر, اس کے,
اب یہ ہا کی ضمیر جو آ رہی ہے یہ نفس کے لیے آ رہی ہے، نفس فیمیل ہے اس لیے ہا آ گیا. نفس میل ہو جاتا تو کیا آ جاتا؟ نفس میل ہوتا تو کیا آتا؟ ہو جو ہوتا ہے نا میل کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ہا جو ہوتا ہے نا فیمیل کے لیے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اس سے راضی ہو جائیں، ان سے راضی ہو جائیں. تو میل کے لیے حضرت علی رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو ہا لگا دیا تو فیمیل کے لیے لگا دیا، تو یہ ہا فیمیل ہو گئی اور ہو جو ہو گیا میل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھیں. تو علیہا جی ٹھیک ہے، مائک میوٹ کر لیں تو ریکارڈنگ میں مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن. یہاں پر نفس کوئی مطلب عبارت کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے نا، کسی چیز کا نام بار بار لیا جائے تو وہ اس کی جگہ پر پروناؤنس یا ضمائر استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نفس کے لیے ہا آ گیا. اس پر حافظ حفاظت کرنے والے، حافظ بھی کس پیٹرن پر ہے؟ یہ فائل پیٹرن. دیکھیں آپ کے پاس کتنا حفظہ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، اور ہم جیسے ہی کہتے ہیں نا حافظ مطلب حفظہ کو آپ فائل، حافظہ کو ہے نا آپ فائل پیٹرن پر بنائیں، تو یو کین میک فائل پیٹرنس. ہے نا، ہم آپ کو کوئی بھی روٹ ورڈ دینا تو آپ اس کو فائل میں ڈال سکتے ہیں. کس طرح سے ڈالیں گے آپ؟ دیکھیں کیا کریں. دیکھیں اس میں سے الحمدللہ جن کو گرامر آتا ہے، اور کچھ لوگ یہاں پر ایسے ہیں نا جن کو بالکل بھی گرامر اٹینڈ نہیں کیا ہے اور انہوں نے ڈائریکٹلی ہے نا ورڈ ٹو ورڈ کی کلاس جوائن کی ہوئی ہے، تو ہم یہ چیزیں نا ان کے لیے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں سو دیٹ دے کین گراسپ دس. تو اگر آپ لوگوں کو ایسا لگے نا تو پھر معذرت، کیونکہ آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا نا ہم بار بار ایک ہی چیز بولے جا رہے ہیں، تو یہ اس لیے ہے نا بالکل ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ نے یہ فا عین لام کو نکال دینا ہے. تو بچہ کیا، ڈیش کے اوپر زبر، ایک الف آ گیا ہے، یہاں پر ڈیش کے نیچے زیر آ گیا ہے، اور لام کو بھی ڈیش بنا دے اور اس کے اوپر 2 پیش لگا دیجئے. یہ بن گیا آپ کا فارمولا، فائل پیٹرن کا فارمولا بن گیا. اب جب بھی ہم آپ کو 3 حرف دیں گے، ہم نے آپ کو دے دیا طرق، ہم نے آپ کو دیا ثقب، ہم نے آپ کو دیا حفظ، تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً سے وہ 3 ورڈ اٹھا کر ان 3 ڈیش میں فل کر دیں گے. پہلا ڈیش فل کریں طرق، تو یہاں پر تو آ گیا، یہاں پر رو آ گیا، یہاں پر قا آ گیا. تو دیکھیں وہ سارا جو فارمولا تھا وہ ویسے کا ویسا رہا. آپ نے یہ کیا کیا، وہ 3 ڈیش میں 3 ورڈ فل کر دیے. اب وہ فارمولا فل ہو گیا ہے میتھس کی طرح. اب کیا بن گیا؟ یہ ورڈ پڑھ کے دکھائیں. طارق بن گیا. طارق کا مطلب ہوتا ہے نکلنے والا، طارق مطلب نکلنے والا. اچھا اب دوسرا ورڈ لیتے ہیں ثقب. ثقب، تو ہم نے 3 ڈیش میں یہ 3 ورڈ فل کر دیے. اب فرسٹ ورڈ کے بعد، فرسٹ لیٹر کے بعد، ورڈ نہیں سوری لیٹر کے بعد الف ہے، تو یہ ہو گیا اس طریقے سے، اور وہ جو سائن ہے وہ کامن رہیں گی. تو یہ کیا بن گیا؟ ثقب کا مطلب ہوتا ہے چمکنے والا، چمکنا، ٹو پیئرس، ٹو شائن، یہ ہوتا ہے ثقب کا مطلب کہ چمکنا. تو اب وہ ڈوئر ہو گیا. ویری گڈ. اب ہو گیا حفظہ. حفظہ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، ٹو پروٹیکٹ. اب حافظ، آپ نے اگر اس کو 3 ڈیش میں حافظ ڈال دیا تو حافظ بن گیا، یعنی کیا ہوگا پھر ترجمہ؟ حفاظت کرنے والا. ویری گڈ. پروٹیکٹر، حفاظت کرنے والا. اوکے. دا نگہبان، یعنی کہ جو نگہبانی کرنے والا ہے اس کو حافظ کہا جاتا ہے. سمجھ آ گیا آپ کو یہ فائل پیٹرن کیا ہے؟ اسی سے
इसी से बना साबिर, है ना, इसी से बना जाहिद, इसी से बना रौशिद। तो आप बेशुमार वर्ड इस पैटर्न पर बना सकते हैं। आपको सिर्फ किस चीज की जरूरत होगी? 3 लेटर्स की जरूरत होगी। आप कुछ भी किसी को भी उठाएं, फाइल पर डाल दें, आइन लाम मीम डालें तो क्या बन जाएगा? आमिल, आमिल हो जाएगा। मीम लाम डाले तो आलिम, आइन मीम लाम डाले तो आमिल। आमिल। और आलिम का क्या मतलब होगा? वेरी गुड, जानने वाला, द नॉलेजेबल, है ना, जो इल्म रखने वाला है, नॉलेज वाला, इल्म वाला। अच्छा, आमिल, ऐन मीम लाम अमल, अमल हो गया। और आमिल क्या हो गया? अमल करने वाला, अमल करने वाला। वेरी गुड। हा मीम लाम हमल, हमल यानी होता है बोझ। हामिल का क्या मतलब हो जाएगा? बोझ उठाने वाला। शीन का फरा शकर, शुक्र, शुक्र करने वाला, शाकिर का मतलब शुक्र करने वाला, वेरी गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको एक पैटर्न मिल गया। अब आप इससे बेशुमार, सिर्फ आपको रूट वर्ड मिलने की देर होगी, आप बहुत सारे आप क्या बना सकते हैं, उससे फाइल बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी वर्ड का क्या बनाना है, डूअर बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो आप इसको फाइल पैटर्न पर डाल दें तो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, चलिए पैटर्न भी बताएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें ना पीछे ना ग्रामर के लिखते हैं मैम, लिखते हैं। कौन है बुक नहीं लिखता है? मतलब कुछ भी नहीं लिखता, कोई भी नहीं, बस सिर्फ यहाँ पर आते हैं, सुनते फिर चले जाते हैं, फिर अगले दिन आते हैं, फिर सुनते फिर चले जाते हैं, फिर तीसरे दिन आते हैं, सुनते फिर चले जाते हैं और बुक नहीं खोलते। कौन है वो? प्लीज रेज योर हैंड, हम डांटेंगे नहीं। नाउ यू कैन रेज योर हैंड। Ma'am, I don't write right now, but I listen to the recording and then later I write. ओके, नहीं नहीं, आई एम सेइंग कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी लिखते हैं, जो जो बिल्कुल नहीं लिखते उनकी बात कर रहे हैं ना। Okay. जो मतलब माशाल्लाह जिनके दिमाग में रिकॉर्डिंग होती है उनकी बात कर रहे हैं। माशाल्लाह 2 लोगों के दिमाग में वाकई रिकॉर्डिंग हो रही है। एक है मरियम माशाल्लाह और एक है फिरोजा सैयद माशाल्लाह। इस फरमाए और इतना शार्प कर दे कि आप एक लफ्ज सुने तो आप वाकई में उस चीज को ग्रास्प कर सके। स्टिल आई वांट टू रिक्वेस्ट यू बोथ कि आप थोड़ा बहुत लिखा करें ना, कुछ भी थोड़ा लिखा करें ना। हम आपकी देखे बिल्कुल भी ना, डोंट माइंड माय वर्ड्स, ओके। हम आप लोगों की इंसल्ट नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं ना कि जो चीज आप जो लिखा जाता है ना वो जहन में हमेशा के लिए वो हो जाता है ना, पेवस्त हो जाती है। और जो चीजें लिखी नहीं जाती ना वो कहीं ना कहीं आकर है ना थोड़े टाइम बाद, क्योंकि देखिए ये हम अपने आप से नहीं बोल रहे हैं, ये किससे बोल रहे हैं? हम हदीस से बता रहे हैं, हम कुरान से बता रहे हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, वो रब जिसने तुम्हें कलम से सिखाया। तुम्हें टीचिंग किससे दी है? कलम से दी है। तो जितना आप कलम का इस्तेमाल करेंगे ना उतने आपके ग्रास्प होगी, ठीक है। दूसरी चीज ये कि सॉरी मैम, आइंदा हदीस में क्या इंशाल्लाह है? करेंगे। हाँ देखिए, हम अब बिल्कुल भी ना आप लोगों को वो नहीं कर रहे हैं, आपको डिग्रेड नहीं करना चाह रहे हैं ना, आपको किसी के सामने वो करना चाह रहे थे कि आप लोगों को बुरा लगा हो तो प्लीज डोंट माइंड। नो अच्छा, मैम, ठीक नो है। मैम। हम ये चाहते हैं कि मैम आप वो लोग असल में भी सर्दी वो बहुत है, चीजें ना हाथ जो ठंडे हो सब जाते हैं। हाँ, तो लिखेंगे ना तो हाथ में गर्मी आ जाएगी मैम इंशाल्लाह, मुझे ठीक है। पूछना था। अच्छा, अभी ना लिखें, कभी भी इंशाल्लाह। लिखें। अच्छा, दूसरी मैम बात ये कि अहादीस में क्या है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया है कि ये जो कुरान है ना, कुरान का गया, ये जो खुला हुआ ऊंट होता है ना उससे भी तेज भागने में, उससे भी ज्यादा तेज है। यानी कि अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया ना तो ये ऐसे भाग जाएगा ना कि जैसे कभी आपके पास था ही नहीं। यानी इल्म जो होता है ना ये इतनी तेजी से भाग जाता है हमारे पास से, ये कुरान का इल्म। तो इसको क्या करें? जकड़ जकड़ के रखें किसी भी तरह से ना, दिमाग में भी ग्रास्प करें, हाथों को भी उस चीज का आदी बना ले, जबान को भी उसका आदी बना ले, आंखों को भी उसका आदी बनाए। आप लोग माशाल्लाह भी काम कर रही हैं तो
کیا کرے, TPI کا استعمال کرے نا, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, لکھنا بھی شروع کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کوشش کریں. ویسے مریم بہت لکھتے ہیں ہمیں پتا ہے, اور فیروزہ سید وہ جو ہیں وہ بھی بہت لکھتے ہیں, لیکن اب یہ جو ہے نا یہ کلاس کر لیکچرز چکی ہوں میں نا, 6 سال سے جڑی ہوں قرآن کلاس سے, تو اثر سے مغرب کے بیچ میں تو میں کافی لکھ چکی ہوں, تو گرامر بھی. اچھا اچھا اور اچھا, تو مجھے دیکھیں پوچھنا گرامر تھا کے پوائنٹ لکھ لیا کریں. جی کہیں. ہیلو, ٹھیک ہے, بالکل آپ لوگ بالکل انسلٹ نہ فیل کریں نا, ہم آپ کو بالکل بھی وہ نہیں کر رہے تھے. آئی ایم سو سوری اگر آپ کو برا لگا ہو تو. ٹھیک ہے, ہم نے نام لیا آپ لوگوں کا سب کے سامنے. نہیں برا نہیں لگا, اصلاح ہو جاتی ہے استاد اگر نو کچھ میم, کہتے نہیں ہیں تو برا اس سے لگا ہماری بالکل اصلاح بھی. ہوتی ہے نا. الحمدللہ ہمارے فائدے کے لیے کہتے ہیں. بالکل انشاءاللہ. جی جزاکم اللہ خیرن بصیرہ فار انڈرسٹینڈنگ می. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ماشاء اللہ اگر اتنا کمانڈ ہے تو اٹس گڈ, ہم بھی دیکھنا چاہیں گے آپ کا بنا زیر جب زبر. نماز, کیونکہ ان حقوق کو لکھیں گے جب ہم نماز میں پڑھ سکتے تب لکھ سکتے تھے. ہاں بالکل, آپ لکھ چل سکتا ہے میں. مطلب آپ آیتیں تھوڑی لکھیں گے نا, آپ تو ایکسپلینیشن لکھ رہے ہوں گے نا, آپ قرآن کی آیتیں تھوڑی لکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, قرآن کی آیتیں نہ لکھیں. یہ جیسے ہم نے ابھی ان فائل کلو پیٹرن لمحہ بتایا. نفسین ایسے پر ایک ایک ورڈ لکھ سکتے ہیں مطلب نا میم, وہی مجھے ہاں کنفیوژن تو بالکل, بہت روز. ہاں ڈفرینٹ جیسے نا توڑ توڑ کر ہم پڑھ بھی سکتے ہیں, لکھ بھی سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو چل سکتے. وہ آپ اوکے, قرآن, اور یہاں پر ہم قرآن تو اوپن کیے ہوئے ہوتے ہیں, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹچ دا قرآن, یہاں پر آپ دیکھ کر لکھ لیں. ٹھیک ہے ویسا کر انشاءاللہ. سکتے ہیں. اوکے, اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ عطا فرمائے, سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے, اور پلیز ہماری بات, یہ جو چیزیں ہیں نا ہم سے چھوٹے نہیں, ہم اس کو بالکل گراسپ کر لیں, اس کو جکڑ لیں نا, اپنے پاس لگا لیں بالکل, ہے نا. وہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہوتا ہے, تو ہم مسجدوں میں تو اتنا نہیں جاتے نا, فیمیلز نہیں جاتی ہیں, لیکن ہم اپنے قرآن سے تو دل لگا سکتے ہیں نا, اس سے تو جڑ سکتے ہیں, ہے نا انشاءاللہ. میم جی کچھ پوچھ رہے ہیں. جی, جسے مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے آپ اس دن جو اپنے مجھے پوچھنا تھا جی کہ آپ اپنا ٹائم کیسے یوٹیلائز کرتی ہیں کہ اتنا کچھ دینی تعلیم یا دینی تعلیم بھی آپ نے بتایا, تو کچھ اچھا اپنے اچھا ٹائم دیکھیں ہم کیسے کیسے یوٹیلائز تو کرتے ہم آپ کو نا ہیں. جی ہمیں بھی انشاءاللہ. ایک آئیڈیا دیکھیں ملے. ابھی اوکے انشاءاللہ اب مکمل کر پائیں گے انشاءاللہ. جی کل ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں ہم جی کیسے انشاءاللہ. اپنا ٹائم کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں انشاءاللہ. پتہ کیا ہوتا ہے نا, یہ ہے کہ ہم جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وقت دیتے ہیں نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بھی زیادہ وقت ہمیں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جی آپ کوشش کریں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو حقوق ہے نا ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرآن سے جڑ جائیں. آپ جتنا اس سے جڑیں گے اور بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں آپ کو, برکت آ جاتی نا, ٹائم میں بھی برکت آ یہ جائے بہت گی. ہاں یہ وقت میں برکت آ جاتی. بالکل بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ, ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم کل آپ کو بتائیں گے نا کہ ہم جی کیا, ہمارا کیا شیڈول ہے اور کیا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جی جی اچھا تو ہم ایک مرتبہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں, بیکاز وی ہیو ٹو کمپلیٹ دس تھنگ. 1-2 منٹ رہتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں ہم پہلے. بسم آیتیں کری, اس کو ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں. والسماء, قسم ہے آسمان کی, والطارق, اور رات کو آنے والے کی قسم. وما ادراک ما الطارق, اور کیا جانا آپ نے اور کیا سمجھا آپ نے, مت طارق کیا ہے طارق, رات کو آنے والا. النجم الثاقب, چمکتا ہوا ستارہ, یہ دیکھیں موصوف صفت ہے یہاں پر. النجم الثاقب یعنی چمکدار تارا, the piercing star.
मुहाफिज नहीं हर जान पर जान नहीं हर जान सिवाय उस पर मुहाफिज। मुहाफिज फरिश्ते हैं, हिफाजत करने वाले हैं, निगहबान हैं। ये देखिए इसमें किस चीज की बात कही गई है ना, ये उन फरिश्तों की बात हो रही है जो हर इंसान के पास होते हैं। जैसे हर इंसान के पास एक अपना शैतान होता है ना, वैसे फरिश्ते भी होते हैं। और फरिश्ते क्या करते हैं? इंसान की हिफाजत करते हैं। ये उन फरिश्तों की बात नहीं हो रही है जो हमारा वो लिखते हैं, अतीद और रकीब है, ठीक है, वो किरामन कातिबीन है। ये मुहाफिज फरिश्ते हैं, ये दूसरे होते हैं जो हिफाजत का काम करते हैं, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो हर इंसान के अपने अपने 4 फरिश्ते होते हैं, 2 लिखने वाले और 2 क्या करते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं वो, ठीक है। तो ये हाफिज मुहाफिज फरिश्तों की बात हो रही है जो निगहबानी करते हैं, इंसान को उसके कामों में आसानियां पैदा करते हैं, क्योंकि इंसान खुद से कुछ नहीं कर रहा होता जब तक कि फरिश्ते उसके अल्लाह की इज़्न से हिफाजत करने वाले फरिश्तों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर